اسلام میں سب سے زیادہ وہی انسان عظیم ہے جو کہ گناہوں سے بچتا ہے. تو اس موبائل میں اگر غلط چیزیں جو آتی ہے, جو گناہ والی چیزیں آتی ہے, ان سے بچتا ہے, اور جو نیکی کی چیز آتی ہے جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے, جس سے ہمارے گھر کے بچوں کو, ہمارے گھر کے بڑوں کو سیکھنے ملے, وہ چیزیں بتاتی ہے, تو یہ ہمارے لیے بے شک ایک اچھائی کا سبب ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ حال بالکل نارمل بن چکا ہے آج کل مسلمان کے گھروں میں کہ مائیں بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے. جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں, ماں کے بعد بڑی بہن کا جو مرتبہ اسلام نے دیا ہوا ہے کہ ماں کے بعد اگر بچوں, چھوٹے بھائی بہنوں کو اگر کوئی سنبھال سکتی ہے تو وہ بڑی بہن ہے. وہ بڑی بہن بھی لگی ہوئی ہے اسنیپ چیٹ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. وہ بھی ایسا کوئی مہنگا کام نہیں کر رہی ہے, کوئی بیزی نہیں ہے وہ ان چیزوں کے اندر, بلکہ وہ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اور ٹائم ویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ نہ ہی ان کا دھیان اپنی زندگی کے اوپر ہے, نہ ہی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے اوپر. یہ جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ابھی ہوئی, یہ آج کل گھر کا ماحول ہو چکا ہے. ماؤں کا بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں, مائیں بچوں کو کھانا بنا کر نہیں دے رہی اگر بچوں کو بھوک لگ رہی ہے. اسی طرح میگی وغیرہ دے دے کر ان کا پیٹ بھر رہے. ارے میگی, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جب بچے آتے ہیں گھر پہ, یہ ساری چیزیں میں بتاؤں پہلے زمانے میں یہ ساری چیزیں ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی ماؤں کی, کہ ابھی بچے کا آنے کا وقت ہو گیا, ابھی بچے کو بھوک لگی ہوگی, ابھی بچوں کی کرنا ہے. مطلب بچوں کی پرورش میں جو ہے یہ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن دور آج کل ایسا آ چکا ہے کہ ماؤں کو یاد دلانی پڑ رہی ہے کہ ان کے کام کیا ہے, ان کے بچوں کو ان کی پرورش کیسے کرنے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو آن لائن کورسز آتے ہیں, یہاں تک کہ اس کا تک کورس آ چکا ہے کہ پیرنٹنگ کس طرح سے کرنی ہے. اگر کوئی مائیں جاب کرتی ہے, اگر کوئی وہ کام کرتے ہیں, تھوڑا بہت کاروبار سنبھالتے ہیں, تو ان لوگوں کو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ کوئی میڈ رکھ لیتے ہیں, کوئی کیئر ٹیکر رکھ لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. لیکن جو نظریہ اور جو پوائنٹ آف ویو ماں کا ہونا چاہیے اپنے بچوں کے اوپر, ہر چیز جو کہ ماں اگر اپنے بچوں کی دیکھتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے, اس کا اسکول کا کیا کام ہے, اس کو اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے, اگر بات چیت کرتی ہے, صرف بیٹیاں ہی نہیں, اگر جتنے بھی ابو ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں یاد دلانی پڑ رہی ہے. اگر وہ دیتے ہیں نا دھیان, تو واللہ جو دور ہمارا پہلے ہوا کرتا تھا وہ دور ہم پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں, وہ دور ہم پھر سے لا سکتے ہیں. لیکن ابھی کا جو یہ حال چل رہا ہے نا, ہمیں کسی نہ کسی جگہ پر ہمیں یہ شرم آنی چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ساری چیزیں معلوم ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. لیکن جیسے ہی جو بڑے ہیں, جو گھر کے بڑے ہیں, جو بڑی بہنیں ہیں, بڑے بھائی ہیں, وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں, اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو غلط راہ پر لے کر جاتے ہیں, چیزیں چھپانے لگتی ہے. ارے جس ماں نے ہمیں بچپن میں نہلایا ہو, اپنے سینے کا دودھ پلایا ہو, اس ماں سے کون سی چیز چھپانی ہے. اور ماں بھی لگی ہوئی موبائل کے اندر, ماں بھی موبائل کے اندر ٹائم پاس کر رہے ہوئے. بے شک یہ موبائل ایک اچھی چیز ہے, تو موبائل کا جو صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور صحیح راستہ دکھاتا ہے. لیکن موبائل کا جو غلط استعمال اگر انسان ایک دفعہ کرنا شروع ہو جائے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا اسلام میں سب سے زیادہ وہی انسان عظیم ہے جو کہ گناہوں سے بچتا ہے. تو اس موبائل میں اگر غلط چیزیں جو آتی ہے, جو گناہ والی چیز آتی ہے, ان سے بچتا ہے, اور جو نیکی کی چیز آتی ہے جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے, جس سے ہمارے گھر کے بچوں کو, ہمارے گھر کے بڑوں کو سیکھنے ملے, وہ چیزیں بتاتی ہے, تو یہ ہمارے لیے بے شک ایک اچھائی کا سبب ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق